السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں ہوں کاشف تنویر اور ڈیٹ میڈیا یوٹیوب چینل پر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ لاسٹ لیکچر کی ہم لوگ اینڈنگ سے سٹارٹ لیتے ہیں۔ لاسٹ لیکچر میں ہم لوگوں نے اس چیز کو ڈسکس کیا تھا کہ کس طریقے سے جو ہے کرپس مشن کے تھرو برٹشرز نے اپنی ڈیمانڈ یا ایک پرپوزل بھیج کر کہ کسی طریقے سے انڈینز کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کی ایک ناکام، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ناکام کوشش کی تھی۔ تو آگے ہم نے ایون کہ ان کی ڈیمانڈز بھی رکھی، ان کے پوائنٹس دیکھے تھے کہ کیا کیا ان کے پوائنٹس تھے کرپس مشن کے۔ آج کے ہم لیکچر میں یہ دیکھیں گے کہ مسلم لیگ کا اس کے اوپر کیا رد عمل تھا اور کانگریس کا اس کے اوپر کیا رد عمل تھا، کیونکہ سب کانٹیننٹ کے اندر یہ دو ہی میجر پولیٹیکل پارٹیز تھی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، ایک بات آپ لوگ اور بھی یاد رکھیں گے کہ ہم لوگ جو ہیں زیادہ تر جب بھی سب کانٹیننٹ کی ہسٹری کو ڈسکس کرتے ہیں تو ہم لوگ دو پولیٹیکل پارٹیز آل انڈیا مسلم لیگ اور انڈین نیشنل کانگریس، ان دونوں کے ہی زیادہ ڈسکس کیا جاتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ سب کانٹیننٹ کے اندر صرف اور صرف یہ دو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، بلکہ اور بھی پولیٹیکل پارٹیز تھی، کسان پارٹی ہو گئی، اس طریقے سے اور بھی تھی۔ تو کیونکہ یہ دو بڑی پارٹیز تھی تو اسی وجہ سے زیادہ تر ان کو ہی ذکر کیا جاتا ہے۔ تو ایک ڈیمانڈ رکھی گئی تھی کہ جو ہے پروونسز اگر کانسٹیٹیوشن کو ریجیکٹ کریں گے تو اپنا علیحدہ سے بھی اپنی ریاست بنا سکتے ہیں۔ تو اس کے اوپر جو تھا مسلم لیگ خاص طور پر ان کا رد عمل یہ تھا، انہوں نے کہا تھا کہ ڈیمانڈز آف انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس cannot be explained in clear words in their proposal۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے اگر علیحدہ یا آزاد کرنا ہے ریاست کو تو آپ اس چیز کو کلیئر الفاظ کے اندر لکھیں۔ یہ کہ آپ مطلب کہ کر رہے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن بنائیں گے، کانسٹیٹیوشن کو ریجیکٹ کریں، ریجیکٹ کرنے کے بعد آپ دوسروں کے ساتھ اتحاد کریں، پھر آپ جا کے کہیں پہ علیحدہ بنا سکتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر آپ نے کلیئر بھی الفاظ کے اندر یہ بات نہیں لکھی کہ جو ہے ان سب کانٹیننٹ کو ہم آزاد کر دیں گے۔ لہٰذا جو ہے مسلم لیگ نے اس وجہ سے اس کو کیا کیا، مسلم لیگ ریجیکٹ دا کنسیپٹ آف پرپوزل، انہوں نے اس پرپوزل کو ریجیکٹ کر دیا۔ اب کانگریس آلسو ریجیکٹڈ دی پرپوزل، کانگریس نے بھی اس پرپوزل کو ریجیکٹ کر دیا۔ کیوں ریجیکٹ کیا؟ کیونکہ اس وقت جو کانگریس تھی وہ کوئٹ انڈیا موومنٹ کی ایک تحریک چلا رہی تھی۔ کوئٹ انڈیا موومنٹ کا مقصد بھی یہی تھا کہ آپ جو ہے انڈیا سے کوئٹ کر دیں، آپ نکل جائیں، یہاں پر مطلب کہ جو بھی ہیں انڈینز ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دیں، وہ اپنے طریقے سے خود ہی مثال کے طور پر اپنا کانسٹیٹیوشن بھی بنا لیں گے، سارے اپنے جو ہیں ڈیسیژن خود لے سکتے ہیں، لہٰذا آپ جو ہے یہاں سے نکل جائیں۔ یہ ایک انڈینز میں سے کانگریس نے یہ ایک تحریک چلائی ہوئی تھی۔ اور اسی طریقے سے اگر اس تحریک کی بات کی جائے تو مسلم لیگ نے بھی ایک تحریک چلائی ہوئی تھی، انہوں نے کہا ڈیوائڈ اینڈ کوئٹ انڈیا موومنٹ، آپ پہلے ڈیوائڈ کریں اور پھر آپ انڈیا کو چھوڑ دیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، ان دونوں تحریکوں کے اندر آپ کو فرق پتہ ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ آپ بس جو تھی کانگریس، انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے انڈیا کو کوئٹ کر دیں، اور جو تھی مسلم لیگ ان کا نعرہ یہ تھا کہ آپ پہلے ڈیوائڈ کرنے کے بعد پھر انڈین کو کوئٹ کریں، کیونکہ ان کو خطرہ یہ تھا مسلم لیگ کو کہ اگر برٹشرز یہاں سے چلے گئے تو ہندو تو میجورٹی میں ہیں، تو پھر ہمارے اوپر پھر وہ رول کرنا شروع کر دیں گے، اس طریقے سے ہمیں کیا فائدہ؟ پہلے ہم لوگ برٹشرز کے رول کے برٹشرز کے تسلط میں ہم دبے ہوئے تھے، اس کے بعد جو ہے ہم دوبارہ سے ان کے کنٹرول میں آ جائیں گے۔ آگے جو ہے کرپس مشن was rejected by both the political parties and he came back to London۔ برٹشرز کے مطلب کہ جب اس نے پرپوزل بنایا اتنا زیادہ اس نے مطلب کہ کرپس مشن نے، لیکن اس نے دیکھا کہ جب جو ہے یہ تو دونوں پولیٹیکل پارٹیز جو برصغیر کی میجر پارٹیز ہیں ان دونوں نے ریجیکٹ کر دیا تو وہ بیچارہ مایوس ہو کر واپس لوٹ گیا تھا۔ آج کا لیکچر ہم یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں۔ رائٹ یور کویسچنز ان کمنٹ باکس، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔